بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی بہت زیادہ تلقین فرمائی ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے جتنے ہمارے محرم رشتہ دار ہیں، مثلاً خالائیں، ماموں، پھوپھییں، چچا وغیرہ، نانا نانی، دادا دادی اور کزن وغیرہ، ان سے آدمی حد تلوسہ ملتا رہے اور ان سے بلا وجہ ناراض نہ ہو، تعلق نہ توڑے۔ ہمارے ہاں رشتہ داروں میں آج کل بہت سی ناراضگیاں چلتی رہتی ہیں اور اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جی فلاں ہماری شادی پہ کیوں نہیں آیا، ہم نے اسے بلایا تھا، یا اس نے ہمیں شادی پہ کیوں نہیں بلایا، منگنی کے موقع پہ کیوں نہیں بلایا، یا ہمارے فلاں رشتہ دار کی وفات کے موقع پر وہ تعزیت کرنے کیوں نہیں آیا، جنازے میں شریک کیوں نہیں ہوئے، یا اسی طرح ہمارا آپریشن ہوا، ہم بیمار ہوئے تو فلاں رشتہ دار عیادت اور مزاج پرسی کے لیے کیوں نہیں آئے۔ صرف ان باتوں کی وجہ سے لوگ تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ شرعی لحاظ سے یہ بالکل ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے جنازے کو فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے اگر کسی مسلمان میت کی نماز جنازہ صرف ایک مرد یا ایک عورت بھی پڑھ لے تو اللہ کی طرف سے جو فرض عائد تھا وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور شریعت نے اس کی ترغیب تو دی ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ میت کی نماز جنازہ میں شریک ہوں، لیکن میت کے ورثاء کو شریعت نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ لوگوں سے مطالبہ کریں کہ آپ لازمی آئیں اور جو نہ آئے اس سے ناراض ہو جائیں۔ اسی طرح شریعت نے تعزیت کی ترغیب دی ہے کہ کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے تو اس کے رشتہ دار قریبی لوگ جا کر اس کو تسلی دیں، اس کی تعزیت کریں، لیکن یہ ورثاء کا حق واجب نہیں ہے کہ وہ نہ آنے والوں سے ناراض ہو جائیں کہ آپ کیوں نہیں آئے، اس کا مطالبہ کریں، یہ حق واجب نہیں ہے۔ یہی مزاج پرسی کی صورتحال ہے، تعزیت کی، شادی کے موقع کی، کہ کسی نے بلا لیا تو ٹھیک ہے، نہ بلایا تو ہمارا حق واجب اس نے ضائع نہیں کیا، یا ہم نے کسی کو بلایا تھا اور وہ نہیں آئے تو اس نے ہماری پیغام قدر نہیں کی۔ شرعی لحاظ سے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں کے ذہنوں میں اس قسم کے خیالات آتے ہیں کہ فلاں نے شادی کے موقع ہمیں نہیں بلایا، ہم بھی نہیں بلائیں گے، آئندہ ان کے ہاں ہم نہیں جائیں گے، یا فلاں ہمارے ہاں عیادت کے لیے نہیں آئے، وہ کیوں نہیں آئے، انہوں نے غلط کیا ہے، ہم تو گئے تھے، تو یہ بھی شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ ہمیں اس لیے ان باتوں کی وجہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی تعزیت کرنے کے لیے آ جائے، عیادت کے لیے آ جائے تو اس کی مہربانی ہے، کوئی تعزیت کے لیے نہ آئے، عیادت کے لیے نہ آئے، مزاج پرسی کے لیے نہ آئے، مبارکباد دینے کے لیے نہ آئے، مکان کی مبارکباد، اولاد کی مبارکباد، تو شرعی لحاظ سے کوئی ناراضی کا جواز اس میں نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر ناراض ہوتا ہے تو وہ غلطی پر قائم ہے۔ دیکھیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شادی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، عشرہ مبشرہ میں شامل تھے، یعنی ان 10 صحابہ کرام میں شامل تھے جن کو آپ نے خاص طور پر فرمایا تھا ایک مجلس میں کہ تم جنتی ہو، تو ان میں یہ شامل تھے، حضور کے بہت قریبی تھے۔ تو انہوں نے شادی کی اور اگلے دن حضور کے پاس آئے، ان کے جسم پر، کپڑوں پر زرد نشان تھا، تو آپ نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ تو عرض کہ یا رسول اللہ میں نے کل ولیمہ کیا ہے۔ آپ فرمایا کہ ماشاء اللہ، آپ نے دعا دی، فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، تم نے بہت اچھا کیا، ولیمہ کرو، خواہ تمہیں ایک بکری ذبح کر کے ہی ولیمہ کرنا پڑے۔ دیکھیں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عبد الرحمن آپ نے شادی اکیلے کر لی، مجھے تو کم سے کم بلایا ہوتا۔ تو انہوں نے کیوں نہیں بلایا، آپ ناراض کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ شریعت کا مزاج ہی نہیں ہے، شریعت کا حکم ہی نہیں ہے۔ نہ حضور نے صحابہ کے ذہن بنایا تھا کہ ہر نکاح میں میرا موجود ہونا ضروری ہے، مجھے بلانا ضروری ہے، نہ صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا کہ فلاں شخص کو بلانا ضروری ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ مسجد نبی میں ایک خاتون صفائی کرتی تھیں، وہ کافی دن نظر نہ آئیں، پھر حضور نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ خاتون کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ فلاں رات کو فوت ہو گئی تھیں، تو ہم نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفنا دیا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس لیے نہیں بتایا تھا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کے آرام میں خلل نہ آئے، آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں۔ تو دیکھیں صحابہ نے ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ شرعی لحاظ سے بلانا ضروری نہیں تھا۔ نہ حضور ناراض ہوئے کہ تم نے نکاح جنازہ مجھ سے پڑھوایا ہوتا، مجھے کیوں نہیں بلایا؟ اس لیے ایسی جو ناراضگی کی وجوہات لوگ بیان کرتے ہیں وہ خود ساختہ ہیں، من گھڑت ہیں، شیطان کا دھوکہ ہیں وہ۔ ہمیں ان باتوں کی وجہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہمارے حقوق واجبہ لوگوں کے ذمہ ہیں اگر وہ ادا نہ کریں تو ناراضگی کا جواز ہے، لیکن جو حقوق واجب نہیں ہیں
تو ان کا مطالبہ کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔